الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں جس پروگرام کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ کی بایوگرافی ہم سنتے ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں، ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ذکر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سال کے ہر دن کے اندر، ہر مہینے کے اندر، ہر گھڑی میں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، مختلف اوقات کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ نماز میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اذان میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، محفل میلاد میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، ہمارا یہ پورا پروگرام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے بارے میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے بارے میں بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹ لاتے ہیں۔ اس پروگرام کو ہم بہت ہی پیارے سے کلام کے ذریعے شروع کرتے ہیں، اور اس کلام کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ دنیا بھر کے اندر مسلمان اس قصیدے کو پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی اپنے اس پروگرام کو اس مبارک کلام سے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں اس مبارک کلام کو۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک کلام کی برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے شروع کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت بھی آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جس نے بک میں میرا نام لکھا، جس نے کتاب میں درود پاک لکھا، بک میں درود پاک لکھا، تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ جہاں موجود ہیں پیارے بچوں، آپ بھی یہ بات نوٹ کریں کہ جب بھی کتاب میں، بک میں، کاپی میں، یا جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو ساتھ میں درود پاک لکھنا چاہیے۔ اچھا، بعض بچے یا بعض بڑے کیا کرتے ہیں، وہ درود پاک کو شارٹ انداز میں لکھنا چاہتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، یعنی صاد لکھ دیتے ہیں، سلام لکھ دیتے ہیں، تو وہ شارٹ انداز میں درود پاک لکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ بلکہ جب بھی درود پاک لکھیں تو پورا لکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لکھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم سنتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے نعت۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، سبحان اللہ۔ کاش تصور میں مدینے
کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی قیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی قیبہ کو بارات چلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اتار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش اتار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ سب بچے اللہ کے ذکر کی نیت سے کیا کہیں گے سبحان اللہ تو عادل احمد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ خیرہ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائیں آپ کو مدینہ پاک کی محبت عطا فرمائے ہم سب کو بھی مدینہ پاک کی محبت عطا فرمائے تو پیارے بچوں اور کڈز مدینہ چینل کے ناظرین ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت ہی پیارا سا ایک کلام سنا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی محبت کا ذکر ہے یعنی مدینہ پاک کی محبت کا ذکر ہے اللہ ہم سب کو بھی مدینہ پاک کی بعد اب حاضری عطا فرمائیں آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب اس سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی زندگی
پیارے بچوں اور جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ کی جو لائف تھی، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، آج کی جو گفتگو ہے نا، جو بات ہے، بہت ہی پیاری اور میٹھی بات ہے۔ ویسے تو ساری باتیں ہی بہت میٹھی میٹھی ہیں، کیونکہ کن کے بارے میں ہیں ساری باتیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں۔ تو آپ کی تو ساری باتیں ہی پیاری پیاری ہیں۔ تو پیارے بچوں، ان باتوں میں سے آج جو گفتگو ہم کریں گے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لقب کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سارے نام عطا کیے۔ آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام احمد ہے، آپ کا نام رؤوف ہے، اور بہت سارے نام ہیں آپ کے۔ تو آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے لقب کے بارے میں آپ سے باتیں شیئر کریں گے۔ اور پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو لقب ہے وہ لقب ہے امی۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا لقب ہے۔ بچوں کیا ہے وہ؟ امی۔ امی، حمزہ میم یا، تو یہ کیا بن گیا؟ امی۔ امی۔ تو اب اس کا کیا معنی ہے؟ آپ کا یہ لقب کیوں ہے؟ تو انشاءاللہ آج ہم آپ سے یہ باتیں شیئر کریں گے۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف میں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے۔ اور پیارے بچوں، مکہ شریف کے بھی بہت سارے نام ہیں، مکہ، بکہ، اور بہت سارے القابات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، علماء نے کتاب میں لکھے ہیں۔ ایسے ہی مکہ شریف کا ایک لقب بھی ہے، اور بچوں وہ لقب ہے ام القریٰ۔ بچوں کیا لقب ہے؟ ام القریٰ۔ ام القریٰ، یعنی تمام بستیوں کی اصل، تمام بستیوں کی اصل۔ تو پیارے بچوں، ام القریٰ یہ ہے لقب کس کا؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف کا۔ تو پیارے بچوں، مکہ شریف کا ایک لقب ہے ام القریٰ۔ بچوں کیا لقب ہے؟ ام القریٰ۔ اور ام القریٰ کا مطلب ہوتا ہے تمام بستیوں کی اصل، تمام بستیوں کی اصل۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال کہاں گزارے تھے؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں گزارے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ مدینہ پاک کا سفر کیا تھا۔ مکے سے آپ نے مدینہ پاک ہجرت کی تھی، جب مسلمانوں کو، جو کافر تھے، جو ایمان لے کے نہیں آئے تھے، انہوں نے ان لوگوں کو ستایا تھا، ظلم کیا تھا، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ مکے سے مدینہ پاک چلے جائیں۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی کا، دنیاوی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کہاں گزارا تھا؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں۔ چاند کے 2 ٹکڑے بھی آپ نے مکہ شریف میں کیے تھے، اور بہت سارے واقعات آپ کی زندگی کے مکہ شریف کے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مکہ شریف کا لقب تھا ام القریٰ۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہو گیا امی۔ بچوں کیا لقب ہو گیا؟ امی۔ یعنی امی کا معنی ہوا مکے پاک کے رہنے والے۔ مکہ پاک، سبحان اللہ۔ بچوں کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ مکہ پاک کے رہنے والے۔ جی ہاں پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امی، علماء فرماتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ مکے پاک میں رہتے تھے، آپ مکے پاک میں پیدا ہوئے تھے، وہاں آپ رہے تھے، تو ام القریٰ مکے کا لقب تھا، تو اس لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہو گیا امی۔ کیا لقب ہو گیا؟ امی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک بات، لیکن بعض علماء نے امی لقب کی وجہ یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ امی کا مطلب ہوتا ہے جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو، جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے الگ بنایا، سب سے الگ بنایا، یعنی یک نے تجھے یک بنایا، یعنی اللہ پاک بھی کیا ہے؟ ایک ہے، اور اللہ پاک کی طرح بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا بنایا ہے، آپ سے پہلے بھی کوئی آپ جیسا نہیں تھا،
آپ کی جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی کوئی نہیں تھا آپ جیسا، اور جب آپ نے ظاہری پردہ فرما لیا تو اب دنیا میں کوئی بھی آپ جیسا نہیں آ سکتا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت ساری خصوصیتیں عطا کی تھیں۔ ان خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ کا استاد کسی کو نہیں بنایا، یعنی آپ نے کسی سے پڑھا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو خود پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امی کا معنی ہوا جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو، جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ، یا آپ کے پاس علم نہیں تھا، بلکہ آپ کے پاس علم نہیں تھا تو کس کے پاس علم ہوگا؟ اللہ پاک نے آپ کو تو بہت سارا علم عطا کیا تھا، بلکہ قیامت میں جو ہونا ہے اس کا بھی علم عطا کیا تھا۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا علم انبیاء کرام کو عطا کیا تھا ان سب سے زیادہ علم اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، لیکن آپ کا دنیا میں کوئی انسانوں میں سے استاذ نہیں تھا، تو اس لیے آپ کا لقب کیا ہو گیا؟ امی۔ تو پیارے بچوں، امی کے جو معنی ہوئے وہ دو ہوئے، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کا لقب دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ مکہ پاک کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو۔ تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان میں سے کسی کا شاگرد نہیں بنایا، کیونکہ پیارے بچوں دیکھو، آپ بھی کسی نہ کسی استاد کے شاگرد ہوں گے، اسکول میں پڑھتے ہوں گے، مدرسے میں پڑھتے ہوں گے۔ اچھا، استاد صاحب جو ہوتے ہیں ان کا مقام بڑا ہوتا ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، اور جو شاگرد ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا مقام چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، آپ بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بڑا ہے نا؟ سب سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اللہ پاک نے سب سے بڑا مقام کس کو دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اگر کوئی آپ کا استاد ہوتا تو اس کا مقام کیا ہوتا؟ آپ سے زیادہ ہوتا۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں کوئی آپ کا استاد ہی نہیں بنایا، کیونکہ اللہ پاک نے سب سے بڑا مقام کن کو عطا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ اسکول میں پڑھتے ہوں گے، آپ مدرسے میں پڑھتے ہوں گے، تو جو آپ کے ٹیچر ہوں گے تو نارملی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کا علم زیادہ ہوتا ہے، اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا علم کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی استاد ہوتا، آپ کا کوئی کیا ہوتا؟ استاد ہوتا، تو جو لوگ ہوتے وہ یہ سمجھتے کہ معاذ اللہ ہمارے پیارے آقا کا علم کم ہے، اور جس نے آپ کو پڑھایا اس کا علم کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے بھی آپ کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا، تاکہ کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے کہ آپ کا علم کم ہے اور کسی اور کا علم کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ ویسے تو اس میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ حکمتیں کیا کی ہیں علماء نے بچوں ذکر کی ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یعنی اس میں کہ آپ کا کوئی ظاہری طور پر استاد نہیں تھا، انسانوں میں سے اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ پڑھایا، ڈائریکٹ علم عطا فرمایا، تو اس میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہوں گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو باتیں ہم نے یہاں سنی ہیں یہ باتیں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں کو دہرا لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا یا نہیں۔ بتائیں کہ آج ہم نے کس لقب کے بارے میں گفتگو کی؟ امی لقب۔ کس کا لقب ہے یہ؟ حضور پاک کا لقب۔ کس کا لقب ہے بچوں یہ؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ مکہ شریف میں رہنے والے تھے۔ کیونکہ آپ مکہ شریف میں رہتے تھے، اور مکہ شریف کا لقب کیا ہے؟ ام القریٰ۔ ویری گڈ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں
سعد رضا بھائی اور فہد مصطفیٰ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی کیا کریں گے اس سیگمنٹ کے اندر، کچھ بتائیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روز و شب سنائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادتیں تھیں، یعنی آپ کی جو ہیبٹس تھیں، ان میں سے ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ جی سعد بھائی۔ پیارے بچوں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے محبت اور پیار کرنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کو چومتے، ان کو خوب پیار فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب بچے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے ایک گال پر اور کسی کے دونوں گالوں پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ایک گال پر اپنا پیارا پیارا ہاتھ پھیرا۔ پیارے بچوں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ گال جس پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تھا وہ دوسرے گال سے زیادہ خوبصورت یعنی بیوٹیفل ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھی معلوم ہوئیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ سعد بھائی اور ہمارے فہد بھائی، جزاک اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی پیاری پیاری باتیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سعد بھائی نے اور فہد بھائی نے ہمیں بیان کی۔ اور پیارے بچوں ہم نے کیا سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت تھی کہ آپ بچوں سے محبت کرتے تھے۔ اچھا آپ تو کہیں گے ہم بھی بچے ہیں، تو ہمیں بچوں چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اچھا بعض بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ اچھے بچے تو نہیں ہوتے کہ ساتھ میں سے اگر کوئی وہ بچہ گزرے تو ہمارے پیارے آقا کی عادت کیا تھی کہ وہ پیار سے ان کے سروں پر ان کے گالوں پر ہاتھ لگاتے تھے۔ تو بچے یعنی وہ کیا کرتے ہیں، بعض بچے وہ تھپڑ مار دیتے ہیں، سر پہ مار دیں گے، منہ پہ مار دیں گے، ایسے ہوتے ہیں نا بچے۔ تو یہ عادت ہمارے پیارے آقا کی نہیں تھی۔ ہمارے پیارے آقا کسی کو مارتے نہیں تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ تو سب پر شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ تو ہمیں کسی کو ایک تو مارنا بھی گناہ ہے بچوں، کسی کو مارنا کیا ہے، گناہ ہے۔ اور اب ہم کسی کو ماریں گے تو اللہ نہ کرے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پیارے آقا کی سنت پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کی جو عادتیں ہیں، محبت، پیار، شفقت، ہمیں ان کو اپنانا چاہیے، ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو ہم نہیں ماریں گے۔ اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر میں چھوٹا بھائی ہے یا کزن ہے یا اسکول کے اندر کلاس میں کوئی چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس پر کیا کرنی چاہیے، شفقتیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ اگر وہ آئے تو جگہ دے دینی چاہیے، اپنے پاس بٹھا لیں اس کو، یعنی لڑنا جھگڑنا ہمیں نہیں چاہیے۔ اچھا یہ تو ہو گئے چھوٹے۔ اب جو بڑے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ادب سے پیش آنا چاہیے۔ ادب کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، بڑوں کی رسپیکٹ کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ شفقت کریں، یہی بات ہمیں پیارا پیارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیاری عادتیں ہم نے سنی، اور جو بچے ہمیں گھر پر دیکھ رہے ہیں تو پیارے بچوں آپ بھی یہ باتیں اپنی زندگی میں داخل کریں کہ جو چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں، آپ کے کزن ہوں، آپ کے اسکول میں دوست ہوں، تو پیارے بچوں ان پر شفقت کرنی چاہیے، اور جو بڑے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ دیکھو اگر کسی کی رسپیکٹ کریں گے نا تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی،
کسی کی عزت کریں گے تو آپ کو بھی کیا ملے گی بچوں؟ Respect ملے گی۔ عزت ملے گی۔ اور اگر کسی کو ماریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ہمیں مارے ہیں، اگر کسی کو معاذ اللہ گالی بکیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی گالی بک دے۔ تو گالی بکنا بھی بری بات ہے اور لڑنا جھگڑنا بھی بری بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سنیں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل بنایا ہے۔ اگر ہم آپ کی زندگی کو سنیں گے اور سن کر عمل کریں گے تو پیارے بچوں دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی ٹائم اینڈ ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اس پروگرام کے اندر جو باتیں ہم نے سنی، جو باتیں ہم نے کی، ان کو قبول فرمائے اور ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔